اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم کنکلوڈ کریں گے، ہم نے جو سیریز اپنی شروع کی ہوئی ہے یہ میجک والی، جادو والی، جنات والی، تو اس میں ہم نے لاسٹ ایک اپنے گیسٹ کو بلایا تھا اور ان کے خیالات آپ تک پہنچائے تھے۔ ان کی اسٹڈی کافی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ شیئر کروں، اور آج میں جو ہے اس سارے کو سم اپ کروں گا آپ کے سامنے، اور جو کچھ میری فائنڈنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ایک مکمل پیکج جو ہے اس سے بچاؤ کا اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، یہ پورا ایک پیکج آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور وہ سارے کا سارا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث میں جو احکامات اور دعائیں آئے ہیں ان کے مطابق ہوگا۔ اس لیے میں ابتدا میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جادو کرنے والا اور کروانے والا، یہ دونوں کے دونوں 100% جہنمی ہیں۔ ان کے بارے میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی جو آیت پریزنٹ کی تھی، آیت نمبر 128، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ اب تم رہو، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ فار انڈیفینٹ لانگ پیریڈ، یا وہ کہ جب تک اللہ چاہے۔ یعنی میننگ دیر بائی کہ اس میں اللہ نے اپنے پاس اتھارٹی رکھی ہے، منیمم سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے اور میکسیمم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہنم ضرور ان کا مقدر ہے۔ ایمان ان کے ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے، چاہے یہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ رہے ہوں، جتنے مرضی روزے رکھ رہے ہوں۔ اس لیے جس کام میں ہم نے قطعی طور پر نہیں پڑھنا، اگر ہمارا کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے یا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شخص نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو لوگ ورگلائیں گے، اس کا بدلہ جادو سے نہیں لینا۔ اس طرح ہم بھی اسی جہنم کے رستے پر چل پڑیں گے جس کے اوپر وہ چلا ہوا ہے۔ اس کا بدلہ، اس کا انتقام اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جانے، اس کا بندہ جانے۔ آپ اللہ کو یہ کہہ دیں کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے بہاف پہ میں نے اپنا کیس تیرے آگے رکھا، تو چاہے جو مرضی کر ان کے ساتھ۔ کسی قسم کی غیر قرآنی، غیر کوئی ایسی چیز جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ ہو یا قرآن میں نہ ہو، میں اپنے سننے والوں کو یہ تاکید کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں نہیں الجھنا۔ غیر قرآن کا تویز پہننا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، غیر قرآنی علم کا دم کرنا بھی حرام ہے، قرآن سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے پوری کی پوری رہنمائی دی ہوئی ہے، پورا پیکج بتایا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور وہ سارے کا سارا فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کے رستے پہ ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے۔ اس لیے جادو میں نہیں الجھنا، چاہے ریمیڈیل ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ ورگلاتے ہیں جی کہ یہ کالا جادو ہے، یہ کالا علم ہے، یہ نوری علم ہے، ٹھیک ہے، کوئی کالا نوری نہیں ہے۔ جو کچھ بھی غیر قرآن میں ہوگا وہ جادو ہے، اور جو کوئی بھی دھاگے پہ گانٹھیں مارے گا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی پڑھ کے گانٹیں مارے گا وہ جادوگر ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث ابھی پریزنٹ کرتا ہوں، میں اس کا سیکوینس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ قرآن کے علاوہ کسی قسم کا کوئی دم آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہ جو نوری کہتے ہیں نا، یہ بات کہتے ہیں جی نہیں جی ہمارے پاس جنات نہیں ہے، ہمارا کوئی کہتے ہیں جی ملائکہ سے ہے، کوئی نوری مخلوق کہہ دیتے ہیں جی نوری مخلوق سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے سورہ سبا میں آیت نمبر 40، 41 اور 42، یہ میں آپ کو ہر چیز قرآن سے دوں گا۔ سورہ سبا 34 نمبر سورہ، آیت نمبر 40، 41، 42 میں
دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس دن میں ان سب کو اکٹھا کروں گا پھر فرشتوں سے پوچھوں گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کر رہے تھے؟ یہ جو نوری مخلوق کہتے ہیں نا، تو یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ سبا آیت نمبر 40، میں سب کو اکٹھا کروں گا اور ملائکہ سے پوچھوں گا کہ ہؤلائی ایاکم کانوا یعبدون، کہ یہ لوگ جو تھے یہ تمہاری پوجا کر رہے، تمہاری عبادت کر رہے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا سبحانک، تو پاک ہے اور ان کے مقابلے میں تو ہمارا کارساز ہے، یہ ہماری پوجا نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کر رہے تھے، جنوں کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ اچھا جی، اب پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ کوئی نوری ناری مخلوق کا تعلق نہیں ہے دوستو، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا سب سے بڑا نگہبان، ہمارا واحد سہارا، ہمارا واحد محافظ ہے، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی محترم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اتنا مہربان، اتنا پاک، اتنا اونرشپ رکھنے والا مالک جن کا ہو، ان کو کسی اور در کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، صرف اپنے رب کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو میں پروسیس آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر کوئی نقصان کی طرف بات آئے گی بھی تو وہ جو ہے انشاءاللہ اگر کوئی کاروائی ہوئی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک پیکج دیا ہے، اس سے اگر کوئی نقصان بھی ہو چکا ہوگا تو اللہ اس کی تلافی کرے گا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تدارک کے لیے بھی ہم کسی جادو والی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئے تو ہمارا نصیب بھی جہنم ہو جائے گا، اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ آئیے اب آپ کو میں چند احادیث جو ہیں ان سے روشناس کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اوپر بات کھل جائے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ راز کیا ہے اور یہ کیسے جو ہے یہ چلتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ سب سے پہلے بخاری 5445 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ اب یہ دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دے کے گئے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ جس نے، یہ ہے بخاری 5445، تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انتہائی مضبوط حدیث ہے، اور جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ جادو۔ یہ شیلڈ ہے آپ کی۔ اچھا، اس کے بعد بخاری 5764 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بچو۔ نیکسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگنا، اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ دیکھیں، یہ 7 بڑے، ہمارے عقیدے میں سب سے بڑے گناہ یہ 7 ہیں، اور اس میں جادو کا جو ہے وہ دوسرا نمبر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے نجوم کا علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، چنانچہ جو اس میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3905، اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، میں نے کوٹ کیا ہے سنن ابو داؤد سے کہ جس نے علم نجوم بھی سیکھا اس نے بھی جادو سیکھا۔ دوستو، یہ جو ستاروں کی چال بتانے والے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میری گزارش ہے، یہ حدیث ان تک پہنچائیں۔ جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ بھی سیکھا اس نے جادو سیکھا، اور جو جادو والوں کا مقدر ہے وہی علم نجوم والوں کا مقدر ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد سنن نسائی 4084 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گرہ باندھی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا۔ یہ یعنی کیٹاگوریکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلاسیفائی کر دیا ہے کہ جس نے بھی گرہ باندھی اور اس کے اوپر پھونک ماری اس نے جادو کیا۔ گرہ والا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ماندار نہیں ہو سکتا، وہ خبیث ہے، وہ ذلیل ہے، وہ شیطان ہے جو داغوں کے اوپر گرے باندھ کے ان کے اوپر پھونکتا ہے۔ اس میں کوئی خیر، کوئی فلاح نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ جھانسا دے وہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ شیطان ہے، مکر کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے۔ جس نے گرہ باندھی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے کوئی چیز گلے میں لٹکائی اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی کو ایک شخص ملا، اس نے کڑا پہنا ہوا تھا لوہے کا، تو اسے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میں نے شگون لیا ہے کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس صحابی نے اس کو کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہوا ہے اگر تم مر گیا اس کو پہنے ہوئے تو تجھے پھر اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، ہم شگون نہیں لیا کرتے۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ہمیں ان پر کار بند رہنا ہے۔ آپ سب کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے اوپر کار بند رہنا ہے، کسی عام بندے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس کے اوپر خاتمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ ہر جادو کرنے والا مشرک ہے اور ہر مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے فرمان الہی سن کر اپنے پر ہلا کر خشوع کا اظہار کرتے ہیں، گویا وہ ہموار پتھر پر زنجیر کی آواز، اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ ان کے دلوں میں خوف کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں سچ فرمایا، اور وہ بلندیوں والا، کبریائی والا ہے۔ پھر چوری چھپے سننے والے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ جنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر یہ ہے کہ ایک اس کے کندھوں کے اوپر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پھر تیسرا اس کے کندھوں کے، یہ اس طرح بلندی بناتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لفظ اوپر والا سن لیتا ہے تو وہ نیچے والے کو بتاتا ہے۔ کبھی تو اسے شعلے سے مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب سے، اور کبھی وہ اس سے بچ جاتا ہے اور وہ اس شعلہ پہنچنے سے قبل وہ بات نیچے والے تک بتا دیتا ہے۔ وہ بات کاہن کو یا جادوگر کو پہنچائی جاتی ہے، وہ اس میں 100 چیزیں مکس کر لیتا ہے، اور اس میں صرف سچی بات وہی ہوتی ہے جو آسمان سے سنی گئی تھی۔ یہ پروسیس آپ سمجھیں کہ یہ جو کبھی کبھی ان کی باتیں سچ ہو جاتی ہیں جادوگروں کی، اس کا صرف یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ چونکہ گیشیس مخلوق ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں اوپر تک، اور یہ اوپر نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ ایک خاص مقام سے آگے ان کے اوپر شعلہ یا شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے انہیں، لیکن اگر شہاب ثاقب پہنچنے سے پہلے یہ کوئی بات کوئی نیچے بتا دیں تو وہ پھر کاہن تک پہنچتی ہے، اور وہ اس میں مسالے مسولے لگا کے اپنی طرف سے ٹیوے لگا کے تو ایک بات جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ یہ جو ہے نا جی ان کا پروسیس ہے۔ اچھا،
اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ سارا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب آ جائے گی جی سلسلۃ السیاح 1088۔ انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سے مروی ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، انہوں نے اس سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، یہ یا کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آئیے، یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بات کی تھی، نشرہ جنات کے ذریعے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے پروسیس کو نشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ اگر جادو کو ختم کرنا ہے تو غیر قرآنی عمل نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ اگر لیں گے تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، یہ سلسلۃ السیاح ہے، کتاب کا نام 2987 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے اثر کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کو نشرہ کہتے ہیں، اور نشرہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے سنیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو جو ہے یہ شرک ہے اور گناہ کبیرہ میں ہے۔ یہ یہودیوں کو رسول اللہ نے نصیحت کی کہ تم جادو نہ کیا کرو، اس طرح تم مشرک ہو جاؤ گے۔ 18272 مسند احمد۔ اچھا، یہ اب ایک حدیث ہے، اس کے ذرا توجہ کریے گا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 3050۔ ذہبی نے بھی اس کی تخلیص کی ہے اور تخریج کی ہے، اور ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے بھی اس کو شرط الشیخین کے اوپر صحیح کہا ہے، اور اس کے تمام راوی جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ حدیث مبارک سنیے گا، حضرت عمران بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، آپ نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اس نے جواباً کہا عراق سے۔ آپ نے کہا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ آپ نے کہا وہاں کی خبر کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں وہاں سے آیا تو اس وقت یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغاوت کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تیرا باپ نہ رہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم ان کی عورتوں سے نہ نکاح کرتے اور نہ ان کی وراثت تقسیم کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس کے متعلق تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، شیاطین چوری چھپے ملائکہ کی باتیں سنا کرتے تھے، پھر ان میں سے کوئی سچی بات بول دیتا جو لوگوں نے سن رکھی ہوتی، پھر وہ اس میں 70 جھوٹ شامل کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، انہوں نے یہ تمام منتر پکڑ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطان ایک راستے میں کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں سلیمان علیہ السلام کے خزانے یا طاقت کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ اس جیسا کوئی خزانہ نہیں ہے اور اس کو آج تک روک رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بتاؤ، تو اس کو لوگوں نے نکال لیا تو وہ جادو تھا، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو وہ دیتے رہے، اور اہل عراق جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اسی جادو کے اثر کی باقیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان رضی اللہ عنہ کا عذر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان کر دیا ہے۔
اور اس کے پیرو جو ہوئے وہ شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ اور وہ جو آیت ہے 1 نمبر 2 سورہ بقرہ کی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یعنی جادو کی باقیات کس طرح لوگوں تک منتقل ہوئی ہیں۔ میں نے اس لیے یہ حدیث چنی ہے کہ اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، راوی جناب عبداللہ بن عباس ہیں، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا کچھ پکڑ کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، اپنے تخت کے نیچے۔ ان کی وفات کے بعد یہ شیطان کے کہنے پہ اس کو نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی یہ وہی چیز ہے جو ہاروت ماروت پہ نازل کی گئی تھی، یہ وہی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ہم اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی توجہ کریے گا، اور لمبی حدیث ہے، یہ آخری میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ دومۃ الجندل کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ہمارے ہاں آئی۔ اس پر جادو کے کچھ اثرات تھے، اور وہ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں، جہاں سے اس کو شفا ملنا تھی، اس وقت اس کے رونے کی کیفیت کو میں نے دیکھا، مجھے اس پر بہت رحم آیا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے خدشہ ہے کہ میں ہلاک ہو گئی ہوں۔ اس نے بتایا میرا شوہر کافی عرصہ سے غائب تھا، ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی۔ یہ اب وہ عورت بیان کر رہی ہے کہ میرا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا، ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی تو میں نے اس کو اپنی پریشانی بتائی۔ اس نے کہا اگر تم میری بات مانو گی تو تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ وہ رات کے اس وقت وہ چلی گئی، اور رات کو وہ دوبارہ آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ کالے رنگ کے 2 کتے لے کر آئی۔ اب یہ دیکھتے جائیے گا، وہ اپنے ساتھ کالے رنگ کے 2 کتے لے کر آئی، ایک پر میں سوار ہو گئی اور دوسرے پر وہ۔ یہ کتے چلتے چلتے ایک بابل میں پہنچ گئے، وہاں 2 آدمی لٹکائے ہوئے تھے۔ وہ پوچھنے لگے تم کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا جادو سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو اور واپس چلی جاؤ۔ میں نہ مانی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس تندور کے پاس جاؤ اور اس میں پیشاب کر کے آؤ۔ میں وہاں گئی، مجھے ڈر لگا، میں نے پیشاب نہیں کیا، میں واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا تم نے پیشاب کر دیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے پیشاب نہیں کیا۔ اس طرح یہ 2 دفعہ ہوا۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ اس تنور کے پاس جاؤ اور پیشاب کر کے آؤ، اور میں گئی اور اس کنویں میں پیشاب کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ لوہے میں لپٹا ہوا ایک گھڑ سوار میرے اندر سے نکلا، یعنی میرے جسم سے نکلا۔ لوہے میں لپٹا ہوا ایک گھڑ سوار میرے اندر سے نکلا اور آسمانوں کی جانب پرواز کر گیا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ میں نے پیشاب کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو پھر تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ میں نے لوہے میں ڈوبا ہوا ایک گھڑ سوار دیکھا ہے جو میرے اندر سے نکلا ہے اور آسمانوں کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب تو سچ کہہ رہی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے روانہ ہو گیا، اب تو چلی جا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چلا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اب تو جو چاہے گی وہی ہوگا، تجربے کے طور پر یہ گندم کا دانہ لے، اس کو کاشت کر دے۔ میں نے اس کو کاشت کیا، اس کو کہا اگ، وہ اگ آیا، اس کو کہا بالی نکال، اس نے بالی نکال دی۔ میں نے کہا کہ بڑا ہو جا، وہ بڑا ہو گیا۔ میں نے کہا پھل نکال، اس نے پھل نکال دیے۔ میں نے کہا پک جا، وہ پک گیا۔ میں نے کہا آٹا بن جا، وہ آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی بن جا، وہ روٹی بن گئی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتی ہوں وہ ہو جاتی ہے تو میں بہت شرمندہ ہوئی۔ اللہ کی قسم اے ام المومنین، میں نے اس میں سے کچھ بھی کبھی نہیں کیا، نہ کبھی کروں گی۔ میں نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے
رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے واقعہ کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ میرے معاملے میں کیا فتویٰ دیں، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دینے سے بہت گھبراتے تھے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تیرے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا تو تیرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ جناب امام حاکم یہ حدیث لے کر آئے ہیں، مستدرک الحاکم کی یہ حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے جناب والا 7262، اور یہ امام حاکم کہتے ہیں کہ شرط شیخین کے اوپر یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ جو اماں عائشہ نے روایت کیا ہے۔ جی اچھا جی، اب ہم جو ہیں ہم نے قرآن کو بھی دیکھ لیا، احادیث کو بھی پڑھ لیا، یہ ڈٹرمن کر لیا کہ جادو جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو اس کا پروسیس بتاتا ہوں کہ اس سے بچنا کیسے ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو اس کا اثر ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ جو پیکج میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک کلینزنگ پروسیس ہے، یہ کلینزنگ پیکج ہے، انشاءاللہ اس سے پوری کلینزنگ ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں، یہ میں نے آپ کو انرجیز کا کانسیپٹ دیا تھا، چارجنگ کا کانسیپٹ دیا تھا۔ یہ انرجیز جو ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی چیز پڑھی اور اب اس کا اثر ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کلام الہی کے ذریعے اپنی پازیٹیو انرجی ڈیولپ کرنی ہے۔ آپ کی انرجی آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ چارج پاورفل ہوتا جاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کی انرجی، اس کی پاور جو ہے وہ اس جو شیطانی پاور، شیطانی انرجی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی پاور سے، اپنی قوت سے اس کو دھکیل کے پیچھے مارتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل، یہ جو گزارشات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، یہ جو پیکج میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ آپ نے مسلسل 40 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی جادو ہوا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، ٹوٹل کلینزنگ ہو جائے گی الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوا تو ایک شیلڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ سال میں 1-2 بار یہ عمل جو ہے یہ کر لیں۔ یہ 40 دن کا پروسیس ہے، اور سال میں 1 بار کر لیں، 6 ماہ بعد کر لیں۔ اگر روزانہ کا معمول رہے تو اس سے تو بڑی کوئی خیر والی بات اور ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سارے کا سارا قرآن پاک کے اوپر مشتمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی غیر اللہ والی کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اس حوالے سے سب سے زیادہ انرجی جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ آپ کو سب سے زیادہ پاورفل چارج دیتی ہے شیطانی قوتوں کے خلاف۔ تو اس میں سورہ بقرہ جو ہے یہ ہفتے میں 1 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر ایک ہی نشست میں پڑھیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر اسے 3 دنوں میں ختم کرنا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ ان 3 دنوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، وقفہ ہو گیا تو پھر 0 سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ نے اگر ایک ہی وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ یوں رکھ لیں کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو 3 دنوں میں ختم کرنی ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو 3 دنوں میں ختم کرنی ہے۔ ہفتے میں 1 دفعہ یہ ضرور کیا کریں، اس سے بڑی پاورفل انرجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، جو آپ کو بھی پروٹیکٹ کرے گی، آپ کی عمارت کو بھی پروٹیکٹ کرے گی۔ اچھا جی، جو پیکج ہے، کلینزنگ پیکج جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فرض نماز کی سلام پھیر کے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر میں، اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، تو پھر گھر آ کے ایک جگہ پہ آ کے ایک جگہ اپنے مخصوص کر لینی ہے گھر میں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر آپ فجر کی نماز گھر پڑھ رہے ہیں تو پھر جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہیں، اگر آپ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھ رہے ہیں
یعنی خواتین ہیں تو وہ تو گھر میں ہی پڑھیں گی، تو وہ وہیں بیٹھی رہیں جہاں نماز پڑھی تھی۔ مرد جو اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ واپس آئیں گھر میں اور کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیں اور روز اسی جگہ پہ بیٹھیں گھر کے اندر۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہوتی ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات آخری پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پریزنٹیشن کی شکل میں اس کو بھی اپلوڈ کر دوں، یہ ساری سلائیڈیں بنا کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ایسے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پڑھ کے آپ نے پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرنی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب وشہادۃ، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں، یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنا ہے اور پھر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت الکرسی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ یہ سورت تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح کبیر پڑھنی ہے، وہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ مہیا کر دوں گا آپ کو۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ ناس 3 دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، ٹھیک ہے جی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد پھر یہ دعا، ایک دعا اور ہے وہ پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر الخبیثین والخبیثات، اللہم انی اعوذ بک من شر الخبیثین والخبیثات۔ یہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے خبیثوں سے اور یعنی جنوں اور جننیوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ پھر آپ کا 1 دن کا پیکج جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ نے 40 دن اپنے گھر کے میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اگر کسی نے کوئی بغیرتی کی ہوئی ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں، اس کلام پاک کی برکت کے صدقے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ارادے میں پورا نہیں آئے گا، اور ایک پروٹیکٹیو شیلڈ جو ہے یہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی۔ یہ آپ نے 40 ڈیز پریفریبلی کرنا ہے، روزانہ کر لیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، لیکن 40 ڈیز کنٹینیوس آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر ناگا ہو گیا تو پچھلا 0 پھر 1 سے سٹارٹ ہوگا، اس لیے کوشش کریں ناگا نہ ہو، اور ہفتے میں 1 بار ایک ہی نشست میں سورہ بقرہ یا 3 دنوں میں سورہ بقرہ ختم کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم
آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا، میں نہ کوئی پیر ہوں، نہ میں کوئی عامل ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، میں اللہ کے کلام کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے اس ٹاپک کے اوپر کام کیا، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے پایا وہ ایمانداری سے آپ کے سپرد کر دیا، اور یہ جو کلینزنگ پیکج دیا ہے اس کے اوپر میرا مشاہدہ بھی ہے، اور سمجھ لیں کہ آزمودہ کار نسخہ ہے، اور اس میں کوئی غیر اللہ والی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ ضرور کریے گا، اور اس کی ایک پریزنٹیشن بنا کے تو وہ بھی اس ویڈیو کے اگلے دن جو ہے وہ پریزنٹیشن فارم میں ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ پریزنٹیشن فارم میں اپلوڈ ہو جائے گی جی، وہ ہم پریزنٹیشن فارم میں اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ والی سیریز ختم ہوئی، اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم قرآن کلاس کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔